حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات میں ہیں، قصوہ اونٹنی پر سوار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع ایسے لفظوں سے کیا کہ صحابہ پہ رقت انگیز لمحے جاری ہو گئے، اور فرمایا کہ اے صحابہ سن لو، آج ہم جس جگہ پہ جمع ہوئے ہیں اور جتنے بھی لوگ ہم جہاں جمع ہوئے ہیں، آج کے بعد اس طرح ہم یہاں جمع نہیں ہوں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے لفظ تھے۔ حضور نے فرمایا صحابہ سن لو، جس طرح اس جگہ کی تمہارے نزدیک عزت اور حرمت ہے، جس طرح اس شہر کی تمہارے نزدیک عزت اور حرمت ہے، جس طرح اس کعبے کی تمہارے نزدیک عزت اور حرمت ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں اسی طرح مسلمان کی تمہارے نزدیک عزت اور حرمت ہے۔ میں تمہیں منع کرتا ہوں کبھی کسی مسلمان کی عزت کو نہ اچھالنا، کسی مسلمان کی عزت پہ حرف نہ آنے دینا، نہ اس کی عزتوں کو خود اچھالنا اور نہ کسی کو اچھالنے دینا۔ یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی حقوق بیان کیے، کہا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کبھی بھی ان کی عزتوں کو نہ اچھالنا اور کبھی بھی ان کو زمانے کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں قیامت قائم ہونے والی ہے، اور یاد رکھنا کہ تم نے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور رب سے ملاقات کے بعد میرا رب تم سے پوچھے گا کہ تم نے زندگی کیسے گزاری۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک بندہ یہ سوچ کے رکھے کہ میں نے قیامت والے دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور میرے رب نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ زندگی کہاں صرف کر کے آئے ہو۔ تمہیں زندگی دی تھی، تمہیں دولت دی تھی، تمہیں عزت دی تھی، تمہیں شہرت ملی تھی، تمہیں مقام دیے گئے تھے، تمہیں مسند پہ بٹھایا گیا تھا، تم زیادتیاں تو نہیں کرتے رہے، تم حرام تو نہیں کھاتے رہے، تم حرام تو نہیں کھلاتے رہے، تم نے کسی کو تنگ تو نہیں کیا، تم نے کسی کو پریشان تو نہیں کیا۔ فرمایا کہ یاد رکھنا صحابہ، میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں قیامت قائم ہوگی، تم قیامت والے دن حاضر کیے جاؤ گے، اور پھر رب سے تمہاری ملاقات ہوگی، اور رب تم سے سوال کرے گا، اور رب تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ پھر حضور نے فرمایا اے لوگو سن لو، شیطان اب تم سے بتوں کی پوجا نہیں کروائے گا، شیطان مایوس ہو گیا ہے، لیکن ایک کام ہے وہ شیطان تم سے کروائے گا، وہ بڑے بڑے گناہ کروائے گا۔ شیطان کی چلاکی سے بچ کے رہنا، وہ مایوس ہو گیا ہے، تمہیں بتوں کی پوجا نہیں کروائے گا، لیکن وہ تم سے بڑے بڑے گناہ ضرور کروائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں، جو تمہاری بیویاں ہیں ان کے حقوق کا تم نے خیال رکھنا ہے، ان کی عزت کا تم نے خیال رکھنا ہے، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت بنایا ہے، ان کے بارے میں اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا۔ پھر فرمایا لوگوں کسی کو تنگ نہ کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کو اذیت نہ دینا، کسی کو پریشان نہ کرنا۔ فرمایا کہ اس لیے کہ پھر تمہیں بھی پریشان نہ کیا جائے، تمہیں بھی محفوظ رکھا جائے، کبھی کسی کو تنگ نہ۔ پھر فرمایا لوگوں زنا کے قریب بھی مت جانا۔ پھر فرمایا اے صحابہ، اے لوگوں، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا اور ان کو قائم کرتے رہنا۔ اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے، ادا کرتے رہنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، تم اس کو بھی ادا کرتے رہنا۔ پھر فرمایا لوگوں کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فقیت حاصل نہیں ہے، اللہ نے سب کو برابر بنایا ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر معیار ہے تو وہ تقوی کا معیار ہے، جس کا تقوی بہتر ہوگا، جس کے اعمال اچھے ہوں گے، اللہ کے نزدیک اس کی عزت ہے، اس کی تقریب ہے، وگرنہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی اجمی عربی کو کوئی فقیت، ذات، حسب، نسب، یہ کوئی فقیت حاصل نہیں رکھتی۔ تم سب کو اللہ نے آزاد اور برابر پیدا کیا ہے، اللہ کے نزدیک مقام ہے تو وہ تقوی کا مقام ہے۔ پھر حضور نے فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ فرمایا ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک انگریز جس کا نام ایچ وینس ہے، اس نے 2 کتابیں لکھی، اور جب وہ کتابیں لکھ رہا تھا اور وہ جب مطالعہ کرتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آیا تو اس نے بڑے بڑے خطرناک حضور کی ذات پہ حملے کیے۔ کیونکہ وہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فالور تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ نہ حضرت یحییٰ نے شادی کی، نہ حضرت عیسیٰ نے شادی کی، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 11 شادی کی ہیں، یہ کیسا دین ہے اور یہ کیسے تبلیغ؟ یہ ایک ایسی کڑوی گولی ہے کہ جو آج تک عیسائیوں کو ہضم نہیں ہو رہی، ان کے گلے سے نیچے نہیں اتر رہی، اور نہ یہودیوں کے گلے سے یہ ایسی کڑوی گولی ہے جو اتر نہیں رہی۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شادیاں نہیں کی، تمہارے نبی نے 11 شادی کی ہے۔ اس بنا پر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایسے حملے کیے، لیکن جب وہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آتا ہے اور جب یہ ترتیب دیکھتا ہے، انسانی حقوق دیکھتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا عمل اور یہ جو نکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے رکھے، صحابہ کے سامنے رکھے،
جب اس پر آتا ہے تو پھر وہ چند لفظ لکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو بھائی بھائی حضور نے سب کو بنایا ہے، یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. یہ جتنے بھی نبی آئے ہیں، حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ سارے نبی آتے گئے اور سب نے بتایا ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو. سب نے کہا ہے کہ عورتوں کے بارے میں خیال رکھنا. سب نے کہا ہے کہ تمہیں آزاد پیدا کیا گیا ہے. سب نے یہ حقوق بتائے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کو اذیت نہ دینا. کہتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے، شروع سے ہوتی آئی ہے. لیکن وہ کہتا ہے یہ ماننا پڑے گا، یہ لکھنا پڑے گا کہ تاریخ انسانی میں ان اصولوں پر اگر کسی شخص نے معاشرہ قائم کیا ہے تو وہ محمد عربی نے قائم کیا ہے. فرمایا اگر ان اصولوں پر بیان تو پہلے بھی ہوتے آئے ہیں، لیکن اگر ان اصولوں پر ایک پورا معاشرہ کسی نے قائم کیا ہے تو وہ محمد عربی نے کیا. یہ ہیں وہ نکات جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے وہ امت کے سامنے رکھے اور امت کو لاہ عمل دیا. فرمایا کہ ان چیزوں پر، ان اصولوں پر تم عمل کر لینا، میرا رب تمہیں قیامت والے دن سرخرو فرمائے گا اور میرا رب تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کر کے تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا.